رانا صاحب، سیاسی جماعتوں کے بلند و بانگ دعوے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، منشور ابھی تک بہت سی جماعتوں کا منظر عام پہ نہیں آ سکا، ابھی بھی بلیم گیم ہی جاری ہے ماضی کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کا نتیجہ کس کس کے اوپر بھاری ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا سر، آپ خود مختلف حلقوں میں چکر لگا کے آتے ہیں، عوامی رائے لے کے آئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہمارے سننے والے جو سامعین ہیں ان کو بھی پتہ ہے. عوام اتنی سمجھدار ہو چکی ہے، اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ عوام کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے یا ویسے تقاریر کے ذریعے ویسے مل کر ان کو بیوقوف بنا لیں گے یا کوئی چیز کر لیں گے، تو ایسا دور دور تک ممکن نہیں ہے. اب کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا صورتحال کیا ہے. میں بس اتنا کہہ دوں یاسر، اگر تو 50% سے اوپر ٹرن آؤٹ چلا گیا، صحیح، آپ آج کے دن ٹائم وقت نوٹ کر لیں، اگر 50% سے اوپر ٹرن آؤٹ چلا گیا تو کئی شیروانیاں جو ہیں نا وہ دوبارہ واپسی ہو جائے گی. شیروانیوں کی نا دکانداروں کو ہو جائے یا پھٹ جائیں یا دوبارہ الماریوں میں رکھ دی جائیں. کسی کو تحفہ بھی دی جا سکتی؟ نہیں، تحفہ نہیں دیں، اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. یہ جو آپ کے تاحیات قائد ہیں نا، یہ تو اپنا بہار نہیں کسی کو دیتے، آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح دوسرے لیڈر بھی. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر 50 سے اوپر چلا گیا ٹرن آؤٹ تو پھر بہت سے لوگوں کے بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اب حالات یہاں پر یہ پہنچ چکے ہیں، میں آپ کو یہ بالکل دیکھیں نا، لاہور کے 3 بڑے حلقے ہیں، نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم. صنم جوید کے کاغذ آج ہوگی نا، اجازت ہو گئی نا جی، سنا وہ 119 میں اسے یا 150 میں. تو میں ہنس رہا تھا کہ 3 حلقوں میں 3 قیدی، 3 حلقوں میں 3 قیدی اور 3 حلقوں میں تینوں حکمرانی کے امیدوار. یہ بھی تو ہے نا. لیکن رانا صاحب، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، چلیں چودھری پرویز الہی صاحب کو مائنس کر دیں اس میں سے. کیوں چودھری پرویز الہی صاحب کو مائنس کیوں کر؟ چودھری پرویز الہی صاحب تو آپ کے اگلے وزیر اعلیٰ ہیں یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں مائنس اس لیے، میری بات تو سر میں مکمل کر لوں. جی، چودھری پرویز الہی صاحب کو مائنس کر دیں. دیگر جگہوں پہ جو کورنگ کینڈیڈیٹ اوپر آ گئے تھے، ان کے انتخابی نشان متعارف ہو چکے تھے، اب ان کی جگہ وہ پرانے کینڈیڈیٹس کو لے کے آنا اور ان کے انتخابی نشان متعارف کروانا، یہ ایک مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو شوکت بسرا صاحب جو ہیں جی، ان کی جگہ ان کا سگا بھائی ہے جی، وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. صحیح. طاہر صادق کی جگہ ایمان طاہر جو ان کی بیٹی ہے جی، وہ ہے، وہاں پہ پرابلم نہیں ہوگی. اب آپ چودھری پرویز الہی صاحب کی بیوی بیگم صاحبہ جو تھی وہ لڑ رہی تھی، وہاں پہ پرابلم نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں صنم جوید والے علاقے میں، وہاں پہ فاروق ہیں، غالباً وہ نام ہے اس کا، آباد کے بھائی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں وہاں پہ. فاروق تو ان کے والد کا نام ہے، جی جی، وہ وہاں پہ جو لڑ رہے ہیں ان کی طرف سے وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی پرابلم آئے. پرابلم مینز یہ نہیں ہوگا، پارٹی ڈسپلن، لوگوں کی ڈسپلن ہوتے ہیں نا ایک، اس میں وہ رہیں گے. میں نے چیک کیا سارا، لیکن وہاں پر کمپین کتنی تیزی سے چلتی ہے، کتنی تیزی سے نئے نشان کی چیز گھر گھر پہنچتی ہے، کتنی تیزی سے وہ پرچیاں جاتی ہیں، کتنی تیزی سے اس چیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا بڑا انتہائی ضروری ہوگا. یہ ضرور ہوگا. لیکن ایک چیز ہوگا یا سر، الیکشن مزدار ہوں گے. رانا صاحب، NA-128 کی جو صورتحال ہے، پولیٹیکل پارٹیز سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جانا بے کویسچن مارک چھوڑتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، ہم نے اس لیے کوشش کیا ہے کہ ہم جو ہمارے نمائندے حلقے کو کرتے ہیں کور، ان سے ان کی آرا لیں. حالانکہ آپ نے، میں نے بھی سارے حلقے کور کیے ہیں، اور ہم جس حلقے کو کرتے ہیں اس دن اپنے اس حلقے میں ہو کے بھی آتے ہیں دونوں. تو اس حلقے میں آزاد امیدوار بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، تھوڑی مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے، بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. میں آپ کو جو حقائق ہیں وہ آپ کو بتا دوں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ نیچے کئی نشستیں ایسی ہیں قومی صوبائی اسمبلی کی جہاں پر آلریڈی سابق جو ادوار تھے اس میں تحریک انصاف جیتی تھی. اور سلمان اکرم راجہ کو لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ جو ہے اس کا سلوگن بہت اچھا ہے. سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی کمپین کر رہا ہے، اور اس کی ٹیم بھی بڑی کمپین کر رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اون چودھری بھی کمپین کر رہا ہے.
کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح میاں ندیم صاحب نے کہا کہ لوگ اب آزاد امیدوار جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ سارا فیصلہ جو ہے یہ 8 تاریخ کو ہو جائے گا. اب کچھ زیادہ دور تو ہے نہیں, ہم کوشش تو کر رہے تھے. دیکھیں ہم نے کوشش کی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے ہمارا, اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جو پیک ان کے جلسوں کا, جلوسوں کا, میٹنگ کا وقت ہے. لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں یہ لوگ ملتے رہیں. جس حد تک نمائندگی کسی حلقے کی ہوتی رہی, الیکشن کے دن تک آپ کو اس حلقے سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. عمران صاحب, جس طریقے سے خاموش ووٹر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے دیہاتی علاقوں میں ووٹ اور طرح کا ہوتا ہے, یعنی برادریزم, شخصیات کے طور پہ ووٹ ملتا ہے, پارٹیزم دیہاتی علاقوں میں کم ہوتی ہے. لیکن یہ اگر اسپیسیفک اس حلقے کی بات کی جائے 131 کی, تو اس میں دیہاتی علاقہ زیادہ ہے, تو مارجن دیکھتے ہیں کسی کے لیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. بہت پرانی باتیں ہو گئی. اچھا, کہ دیہاتوں میں برادریوں کو ووٹ پڑتا تھا, یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی. کہ دیہاتیوں میں جو پرانا چلتا تھا وہی چل رہا ہے. بھائی اب دیہات کے اندر بھی وہی بجلی کا بل آ رہا ہے جو شہر میں آ رہا ہے. بلکہ دیہات میں کئی گھنٹے بجلی نہیں آتی. دیہات میں گیس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے, لکڑی مہنگی ہے, وہاں پر کوئلہ مہنگا ہے, ہر چیز مہنگا ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کتنی دیر تک سمجھیں گے کہ محمد بھوٹا آ گیا اور اسی کو ووٹ دینا ہے, فلاں آ گیا اسی کو ووٹ دینا. نہیں بھائی, اب ہمیں سہولت کون دے گا, ہمیں سستی میڈیسن کون دے گا, ہمیں سستی تعلیم کون دے گا, ہمیں بجلی کے بل کم کون ہوگا, کس کی وجہ سے ہوں گے, ہمارے گیس کے بل کس کی وجہ سے کم ہوں گے. یاسر صاحب آپ تو حلقوں میں جا رہے ہیں نا جی, آپ دیہاتی حلقوں میں بھی جا رہے ہیں جی, آپ باقی جگہوں بھی جا رہے ہیں, کتنا فرق دیکھا شہروں اور دیہاتوں کے حوالے سے؟ میرے اندازے میں کچھ نہیں ہے. مثلا میں نے آج ایک سروے کروایا, وہ سروے کروایا میں نے بورے والا کا, جہاں میاں صاحب جلسہ کر کے آئے ہیں, اور میاں صاحب کے جلسے کے بعد کی صورتحال اور پہلے صورتحال, وہاں پہ واضح طور پہ یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو الیکشن کا رزلٹ نظر آ جائے گا. مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ نذیر جٹ, عارفہ نذیر جٹ, عائشہ نذیر جٹ اور ڈوگر ہیں, یہ لوگ جو ہیں وہ جیتیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, قیادت وہاں جلسہ کرنے جاتی ہے جہاں دیکھتی ہے کہ پوزیشن خراب ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ پوزیشن کمزور ہے, یہاں پہ جا کے جلسہ کریں. شاید اب کی بار ٹرینڈ چینج ہو گیا, اب کی بار وہاں پہ جلسہ کیا جاتا ہے جہاں پہ پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. نہیں, یہ تو آپ کہتے ہیں نا, جس وقت میڈیا کو فری ہینڈ دے دیں گے نا کہ آئیں اپنی ڈی ایس این جی لگائیں اور اپنی مرضی کی جو فیڈ ہے وہ دیں, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جلسہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے. اور معذرت سے پھر اگر پوچھیں تو آج سٹیج پہ نعرہ کیا لگا تھا, اور اس نعرے کے بعد کس شخص کو کیا کہا گیا تھا, وہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں. جب ہم پروگرام کیا گا, اب تو ہم حلقوں پہ آ گئے نا, اپنا تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے, تو اس پہ کرنا چاہیے. یاسر صاحب, بہت زیادہ بینر لگانے سے, بڑی بڑی گاڑیوں میں جانے سے اگر آپ سمجھیں کہ ووٹ مل جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. مجھے آج ایک شخص نے کہا لاہور کے ایک حلقے کے, اس نے کہا جی 5-5 ہزار ہم نے لے لیا ہے, اندر تو جا کے ووٹ ہم نہیں ڈالنا ہے نا. تو میں کیا کہتا ہوں اسے, میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار لوگوں کی سوچ اتنی بدل گئی ہے, بدلنی چاہیے سوچ. میں نے بھی ویڈیو دیکھی, کہتا میں سچ بولوں گا جی, میں نے 5,000 لیا ہے, میں نے قورمہ بھی کھایا ہے, میں نے پرسوں بریانی بھی کھائی ہے, تو میں نے ان کے ساتھ کل کا بھی ڈن کیا ہوا ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ کے ساتھ کرنا ہے, تو میرا 12 دن کا کھانا ان کے ساتھ فکس ہو چکا ہوا ہے. ووٹ جا کے میں اپنی مرضی کا دے دوں گا. مرضی کا آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لاہور کے حلقہ NA 128 کی, جس میں صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ 5 ہیں تقریباً, اور اگر کل آبادی بات کریں 9,52,000 نفوس کے اوپر مشتمل ہے. کل ووٹرز جو ہیں وہ 6,78,000 کے قریب ہیں, اور ایک بڑے حلقے کے اندر یہ شمار ہوتا ہے. مرد ووٹرز 3,47,900, اور خواتین ووٹرز کی بات کریں تو 3,30,106 خواتین یہاں پر موجود ہیں. برادری آرائیں, راجپوت, کشمیری, شیخ اور اہل تشیع یہاں پر موجود ہیں.